بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف حسین بھاٹی، اور آج کا جو ہمارا ولاگ ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے ملک کی گرتی ہوئی معیشت۔ تو ملک کی اکانومی ناظرین تیزی سے گر رہی ہے۔ آپ لوگ ڈیلی بیس پہ خبروں میں سن رہے ہوں گے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہے۔ تقریباً ملک کے اس وقت جو ہے وہ ڈیفالٹ کے چانسز 92.53، یعنی 92.53% ہمارے چانس ہیں ڈیفالٹ کر جانے کے، جبکہ حکومتی حلقے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کی خواہش ہی رہے گی، ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے، ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ تو پہلی تو بات ہے کہ ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی کسی کی بھی خواہش نہیں ہونی چاہیے، چاہے کسی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، نون لیگ سے ہے، کاف لیگ سے ہے، یا کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے۔ کسی بھی سیاسی ورکر کی یا کسی بھی ٹرو پاکستانی کی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ ملک جو ہے وہ ڈسٹیبلائز ہو، معاشی طور پہ بینک کرپٹ ہو جائے، ملک ڈیفالٹ کر جائے، اکانومی جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے۔ لیکن کسی کی خواہش ہو یا نہ ہو، جو حالات ہیں ان کے مطابق، اور اگر آپ بیرونی جو ادارے ہیں مختلف جو اکانومی کے سروے کرتے ہیں ان کی رپورٹس دیکھ لیں تو ہم بالکل ڈیفالٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کی ریزن کیا ہے کہ سب سے جو مین ریزن ہے وہ ہے ملک کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن۔ جس بھی ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، عدلیہ کا نظام، جزا اور سزا کا سسٹم صحیح نہیں ہوتا، وہاں پہ ایسے حالات ضرور پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ پھر ملک کی جو دولت ہوتی ہے اس کا ناجائز استعمال ہوتا ہے۔ اس میں چاہے سیاستدان ہوں، چاہے بیوروکریٹس ہوں، چاہے دیگر اداروں کے جو اعلیٰ سطح پہ لوگ ہیں اپ گریڈ، وہ کرپشن کریں۔ تو جب تک کرپشن پہ آپ کا کوئی سخت قانون نہیں ہوگا اور کرپٹ لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی۔ چائنا نے ترقی کس طرح کی ہے کہ انہوں نے کرپشن پہ کوئی 200 سے اوپر لوگوں کو پھانسیاں دیں، تو پھر جا کے، حالانکہ چائنا کرپشن میں پہلے نمبر پہ تھا ماضی میں آپ چلے جائیں تو، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سیٹ کیا، اپنی سمت کو درست کیا۔ ہمارے یہاں بھی جو بیسک چیزیں ہیں، اگر آپ حالات کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ تو دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کی طرف کہ ہمیں ادھر سے قسط مل جائے گی تو ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، 6 مہینے اور گزار جائیں گے، لیکن پھر بھی ہم ڈیفالٹ کی طرف ہی جائیں گے کیونکہ ہماری سمت درست نہیں ہے۔ ملک کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیا ملک میں عدل و انصاف کا جو معیار ہے وہ بہتر ہو جائے گا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اپنے آپ ہی ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ کام ہوتا چلا جائے گا، اور ملک کی معیشت جو ہے وہ سٹرانگ ہوتی چلی جائے گی جب ملک میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ جو کرپشن کرے گا اس کو سزا ملے گی، جو چوری کرے گا اس کو سزا ملے گی، اور لوگوں سے چوری کیا ہوا پیسہ جو ہے واپس برآمد کیا جائے گا۔ لیکن اس وقت ہماری جو عدلیہ ہے وہ پہلے 126ویں نمبر پہ تھی پوری ورلڈ میں، اور اب گر کر ہم 129ویں نمبر پہ آ چکے ہیں۔ تو اس طرح کی جب صورتحال ہوگی، اور پھر ایمانداری اور دیانتداری کے سروے میں ہم 160ویں نمبر پہ ہیں پوری دنیا پہ، تو اس طرح کی جب چور بازاری ہوگی اور اس طرح کی ہماری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی، تو پھر ملک کی اکانومی کو کریش کرنے سے آپ کسی طور بھی بچا نہیں سکتے۔ ڈیلے آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی سے پیسے مانگ کے لے آئیں گے اور وقتی طور آپ خزانے میں رکھ کے جو ہے وہ بینک کرپسی سے بچ جائیں گے، لیکن پھر بھی کل کو آپ کو وہی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا جس سچویشن کا سامنا آپ ابھی کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے اس عمر کی کہ آپ ملک کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کریں۔ یہ نہیں کہ دوسری جو قومیں ہیں وہ پیدا ہی ایماندار ہوئی ہیں، نہیں، ملک کا جو قانون ہے، جزا اور سزا کا سسٹم ہے، جب وہ فعال ہوتا ہے تو قومیں اپنے آپ جو ہے ان کے نظریات اور ان کی جو رہن سہن کے طریقے ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اگر ٹریفک سگنل کو وائلیٹ کریں گے یورپ میں
تو ہمیں جرمانہ ہوگا اس لیے وہ سگنل پہ رکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ بڑے ڈسپلنڈ لوگ ہی پیدا ہی ڈسپلنڈ ہوئے ہیں کہ وہ غلطی کرتے ہی نہیں ہیں. نہیں، ادھر انہیں پتہ ہے کہ جزا سزا کا ایک سسٹم ہے باقاعدہ. ہم اگر کسی بھی ملک کی قانون کو وائیولیٹ کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی. ہمارے یہاں جو چوری کر رہا ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے چوری تو کر لی ہے، پکڑا بھی گیا تو میں آدھے پیسے پولیس کو دوں گا اور میں باہر آ جاؤں گا. اگر عدالت میں کیس گیا تو ادھر بھی یہی سب چلے گا. تو یہ وجہ ہے کہ جب قتل کرنے والے کو پتہ ہو کہ جواب میں اس نے قتل ہی ہونا ہے تو پھر وہ قتل نہیں کرتا. تو ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے آپ کو ملک کی اکانومی تو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہی، لیکن اکانومی بہتر تبھی ہوگی جب ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن درست ہوگی. تو سب سے پہلے ہمیں ملک سے بددیانتی کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ اسی طرح ممکن ہے کہ جب ہمارا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن درست ہوگی، کوئی بھی کرپشن کرنے والا، چوری کرنے والا، بدعنوانی کرنے والا، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرنے والا، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، جب قانون کے سامنے انہیں سرنڈر کرنا پڑے گا، جب وہ قانون کے سامنے، جب قانون کے کٹہرے میں آئیں گے تو ان کو سزا ملے گی، ان کو جزا ملے گی، تو پھر لوگ جو ہیں وہ بدعنوانی سے تائب ہوں گے، کرپشن کرنا چھوڑیں گے، تو ملک آگے کی طرف جائے گا. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں وسائل نہیں. آپ دیکھ لیں، آپ اگر دیکھیں کہ دنیا میں گاڑیاں جو لوگ یورپ میں ہیں یا دیگر جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں ہیں، گاڑیوں کی وہاں پہ کیا قیمت ہے؟ آپ 10 لاکھ میں اچھی لگژری گاڑی جو ہے وہ بائی کر سکتے ہیں پاکستانی 10 لاکھ روپے میں، سیکنڈ ہینڈ کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن ہمارے یہاں تو آپ، میرا خیال ہے کہ 80 ماڈل گاڑی اتنے میں بائی نہیں کر سکتے جو ہماری عمر سے بھی بڑی ہوتی ہے. آپ اگر دیکھیں یہ کیا ہے، جو کیا سپورٹیج جو پاکستان میں 2020-21 کے اوائل میں لانچ کی گئی ہے، تو یہ کورین گاڑی ہے. ابھی تقریباً اس کی پرائس جو ہے وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے. اس کے بعد جو اپنا برطانیہ کی اسمبلڈ ہے گاڑی، دوسری ایس یو وی جو ابھی ابھی مارکیٹ میں آئی ہے. تو اس طرح کی جو لگژری گاڑیاں ہیں ان کی قیمت دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہی گاڑی آپ ادھر سے نان کسٹم بائی کرتے ہیں تو آپ کو ابھی تقریباً 20-22 ماڈل جو گاڑی ہے وہ مل جاتی ہے تقریباً 20 لاکھ کے اراؤنڈ. لیکن اگر آپ اس کا کسٹم پے کر کے اسے بائی کر رہے ہیں تو وہ 1 کروڑ کی ہے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گاڑیاں اتنی مہنگی کیوں ہیں، کیونکہ ان پہ ٹیکس ڈیوٹی ہے، اور ٹیکس ڈیوٹی کون لے رہا ہے؟ ہماری حکومت لے رہی ہے. تو اتنی ٹیکس کلیکشن کے باوجود بھی ملک کی اکانومی جو ہے وہ دن بدن بیٹھتی کیوں جا رہی ہے؟ پھر ایک بندہ جو 1,000 روپیہ روز خرچ کرتا ہے، اس پہ وہ 200 روپیہ ٹیکس جو پے کر رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دیگر جو ہے وہ لگژری آئٹم پہ آپ دیکھ لیں کتنا کتنا ٹیکس ہے. امپورٹ پہ باہر سے جو لوگ پاکستان چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں اتنے کی ایک کنٹینر کی جو گڈز ہیں اتنے میں وہ خریدتے نہیں ہیں جتنے ہمارے یہاں ٹیکس ڈیوٹیز ہیں. تو اتنی ٹیکس ڈیوٹیز کلیکٹ کرنے کے باوجود، اتنی مہنگائی کرنے کے باوجود، پیٹرول پہ آپ 100 روپے سے اوپر جو ہے وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں 1 لیٹر پہ. تو اتنی ٹیکس جو ہے وہ کلیکشن ہونے کے باوجود پھر بھی ملک ڈیفالٹ کرتا جا رہا ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ کرپشن اور بدعنوانی ہے کہ وہ پیسہ جو کلیکٹ ہوتا ہے وہ ملک کے خزانے میں پہنچ نہیں پاتا، وہ مختلف ہاتھوں سے چوری ہو کر وہ یا تو ہنڈی کے ذریعے باہر بھجوا دیا جاتا ہے یا اس سے ناجائز لوگ جو ہیں وہ ایسٹس بنا لیتے ہیں. تو ملک کے جو مطلب ہے چند بڑے، یا اس طرح آپ کہہ لیں جو اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں، وہ اربوں خربوں پتی ہیں، اور نیچے کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے بھوک پیاس سے مر رہے ہیں. تو اس لیے ملک کے جو وسائل ہیں ان کی ایکول تقسیم یہ ضروری ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب تک آپ کسی طور پہ بھی ترقی نہیں کر سکتے. تو یہ سوائے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے بہتر ہونے سے آپ جو ہے وہ یہ
اچیو نہیں کر سکتے۔ اس لیے بینک کرپٹ آپ ہو رہے ہیں، اکانومی آپ کی گر رہی ہے دن بدن، اور گرتی جائے گی جب تک آپ اپنی سمت درست نہیں کریں گے۔ ایک بندے نے جو ہے وہ مغرب کی طرف جانا ہے اور رخ اس نے مشرق کی طرف کیا ہوا ہے، تو وہ کبھی بھی ادھر اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی سمت کا تعین کرنا ہوگا، اپنی ڈائریکشن درست کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ سلو بھی چلیں گے تو آہستہ آہستہ آپ منزل کی طرف ہی جائیں گے، لیکن جب منزل کی طرف آپ نے اپنی کمر کی ہوئی ہے اور آپ فاسٹ بھی چلیں گے تو منزل سے دور ہی ہوتے جائیں گے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اکانومی ہماری کیوں گر رہی ہے، کہ ہماری سمت درست نہیں ہے، ہماری منزل کی طرف کمر ہے، اور اس لیے دن بدن منزل جو ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، سب سے جو اہم چیز میں یہاں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے ملک کی گرتی ہوئی معیشت کو سہارا کیسے دیا جا سکتا ہے، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہنگامی طور پہ ہماری حکومتوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو درست کریں، نہ کہ آپ باہر پیسے مانگنے بھاگ جائیں۔ کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی یورپ جا رہا ہے، ادھر جا کے اب لوگوں کی منتیں کرتے ہیں اور پھر وہ قرض لے کے آتے ہیں، پھر سود کے ساتھ ان کی جو ہے وہ قسطیں ہم نے پے کرنی ہوتی ہیں، پھر اتنا ہمارا بجٹ جمع نہیں ہوتا جتنی ہماری ٹیکس کی جو ہے وہ قسطیں ہم نے جو قرض پہ پیسے لیے ہوتے ہیں ان کی ریٹرن کرنے میں پیسہ چلے جاتا ہے۔ تو اس لیے جب تک آپ ملک کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو درست نہیں کر لیتے، تب تک آپ کو آئی ایم ایف پیسے دے نہ دے، جتنے بھی دے دے، ایشین بینک سے آپ لے لیں، جو بھی کر لیں، آپ اکانومی کو وقتی طور تھوڑا روک ضرور سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 2-4 ارب ڈالر آ جائیں تو آپ ایک سال اور نکال جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ بینک کرپسی کی طرف جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ بچانا چاہتے ہیں، آپ ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، تو تمام بڑے سٹیک ہولڈر جس میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان بھی شامل ہوں، عدلیہ کے نمائندے بھی بیٹھیں، ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں وہ بیٹھیں، آپ ایک میٹنگ رکھیں، سب لوگ، تمام جماعتوں کے سربراہان بھی، پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ عدلیہ کے سربراہان اور اسٹیبلشمنٹ کے سربراہان ایک جگہ پہ آپ سار جوڑ کے بیٹھیں اور تعین کریں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور بیٹھ کر ایک لایا عمل مرتب کریں۔ ایک دوسرے کو دور سے چور چور کہنا، اور کوئی کہتا ہے جی عمران خان نے گھڑی چوری کر لی، کوئی کہتا ہے کچھ کر لیا، عمران خان کہتا ہے کہ وہ ملک سے اربوں ڈالر باہر لے گئے اور انہوں نے ادھر محل خرید لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ تو دور دور سے الزامات لگا کر ایک دوسرے کو دور نہ کریں، آپ سب کو ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے، سر جوڑ کر بیٹھیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ کرپشن پوری دنیا میں ہوتی ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ لوگ اس کرپشن کو یا منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرتے ہیں اپنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو درست کر کے، تب جا کے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ پیدا ہی، ہم لوگ تو پھر بھی مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں مذہبی طور پہ بھی کرپشن کرتے ہوئے خوف آتا ہے اور آنا چاہیے، اور ہمارا بندہ جو بھی ہے جو بدعنوانی یا کرپشن یا جھوٹ یا بددیانتی کر رہا ہے، ایک جو آواز اس کے اندر اسلام کی پہلے سے موجود ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ تو کر نہیں سکتا، کیونکہ مذہبی طور پہ ہمیں جو ہے وہ اس پہ کنڈیم ملتی ہے، کنڈیمنیشن ملتی ہے۔ تو مذہبی طور پہ تو ہمارے یہاں ایک ایلیمنٹ باقی ہے ہی کہ ہمیں چوری نہیں کرنی چاہیے، کرپشن نہیں کرنی چاہیے، بدعنوانی نہیں کرنی چاہیے، ملک کا پیسہ جو ہے وہ چوری کرنا جرم ہے۔ تو اس طرح ایک ایج تو ہمارے پاس ہے کہ مذہبی لیول پہ ہم لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی سچویشن درست کر کے جب چند لوگوں کو سزائیں ہوں گی جن کی کرپشن پروو ہو جاتی ہے، جب ان کو آپ سزائیں دیں گے تو پھر نئے سرے سے کوئی بندہ بھی کرپشن اتنی بہادری سے نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے
جو 1 ارب کی چوری کر لیتا ہے اسے کوئی مسئلہ نہیں، وہ 2-4 کروڑ دے کے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کرپشن پہ آپ کو زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنانا ہوگی، تب جا کے ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتر سمت میں جائے گی۔ آپ جتنے بھی قرضے لے آئیں، جب وہ پیسے آپ جن پروجیکٹس میں لگائیں گے ادھر سے کک بیکس کے ذریعے اور مختلف منتھلیز کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ پیسہ لے کے اڑ جائیں گے، اور ملک پھر جو ہے وہ اس کا سفر تنزلی کی طرف ہی ہوگا، وہ ابتری کی طرف نہیں جائے گا، بہتری کی طرف نہیں جائے گا۔ تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کی رائے کا اظہار، اس کا مجھے انتظار رہے گا۔ ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اکانومی کے حوالے سے کہ کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ اگلی 2 ویڈیوز میں ایک ملک کے تعلیمی نظام کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے اور لوگ کس طرح بچ سکتے ہیں زائد فیسیں دے کر اپنے بچوں کو پڑھانے سے، اور ملک کا تعلیمی نظام بہتر کر کے ہم بہتر تعلیم اپنے بچوں کو بہتر مستقبل کیسے دے سکتے ہیں، اس پہ بناؤں گا۔ اور ایک ضروری ویڈیو میں بناؤں گا کہ ملک کی اکانومی کو ہم سٹینڈ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے جو اہم بات ہے وہ ہماری زراعت ہے۔ تو میں بتاؤں گا کہ زراعت کو ہم اٹھا کر ملک کی معیشت کو کیسے اٹھا سکتے ہیں، ملک کی اکانومی کیسے گرو کر سکتی ہے صرف زراعت کو اٹھانے سے، اور اس پہ کوئی خرچہ بھی نہیں آئے گا۔ چند ایک اقدامات ہیں جو کرنے پڑیں گے حکومتی لیول پہ، اگر ہم کر لیتے ہیں تو ملک کی اکانومی کو بوسٹ ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، تو آج میں نے اس پہ بات کی۔ تعلیمی اعتبار سے بات کریں گے، صحت کے اعتبار سے بات کریں گے، ہم کیا بہتریاں لا سکتے ہیں ملک میں، اور سب سے بڑھ کر اپنی معیشت کو اٹھانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، اپنی اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے ہم زراعت کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں ماڈرن زراعت پہ بات کروں گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، لائف سٹاک اور فارمنگ پہ بھی بات ہوگی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ اپنے میزبان آصف حسین کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔